السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیزی دینی ساتھیوں، اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بہترین تعارف وہ ہے جو قرآن کریم نے آپ کا فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے کسی مذہبی صحیفے اور کسی کتاب نے اپنے داعی کی زندگی کو ایسا پیش نہیں کیا ہوگا جیسے قرآن کریم نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کا تعارف پیش ہوا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے، کسی ایک ملک یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ نمونہ ہے۔ وہ طبقاتی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اس میں ہر فرد بشر کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ دولت مند ہو یا غریب، استاذ ہو یا طالب علم، بادشاہ ہو یا رعایا، انصاف کی کرسی پر ہو یا خود انصاف کا طالب ہے، امن کا موقع ہو، صلح کی کیفیت ہو یا جنگ کا میدان ہو، ملک کی داخلی صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی اور بیرونی تعلقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ بن کر پوری انسانیت کو ہر وقت راستہ دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نے جہاں یہ تعارف کیا ہے تو یہ تعارف صرف اس بات کا نہیں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بلکہ اس کا بھی تعارف ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کا دین اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی، اور اس میں انسانی ملاوٹ اور آمیزش اور تبدیلی کی کوششیں شریعت کو کسی صورت میں بگاڑ نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے تو یہ مذہبی خوش عقیدگی نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ تاریخی بات ہے اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔ مذاہب کے جتنے ذمہ دار اور جتنے مصلحین عالم دنیا میں آئے ہیں ان سب کی سیرتوں کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے
تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ حضرات، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کو دلیل ہے۔ کسی انسانیت شخصیت کو کسی پوری انسانیت کے لیے یا سارے عالم کے لیے نمونہ بننے کے لیے 3 شرطیں درکار ہیں۔ نمبر 1، اس نے ساری انسانیت کو مخاطب بنایا ہے، کسی ایک طبقہ، کسی ایک نسل، کسی ایک خاندان اور سماج، جغرافیہ یا حدود یا ملک و زبان کی بنیاد پر اس نے اپنی نبوت کو محدود نہ کیا۔ اس نے انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم نہ کیا، ایک سماج کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہو اور دوسرے کے ساتھ بہتر تعلق نہ ہو۔ ایک سماج کو تو وہ اعلیٰ مرتبہ دیتا ہو اور دوسرے خاندان یا دوسرے سماج کو وہ یہ کہتا ہو کہ تم صرف سیوا کے واسطے اور تم صرف خدمت کے واسطے پیدا ہوئے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جس کا زندگی کا یہ انداز ہوگا، ساری دنیا کو اور ساری انسانیت کو وہ مخاطب نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ کرے تو ساری دنیا اس کو قبول بھی نہیں کر سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی مختلف مرحلوں سے گزری ہوئی، دولت، غربت، کامیابی، ناکامیابی، فتح و شکست، یہ سارے مراحل سے وہ گزرا ہوا، اور انسانی جو رشتے ہوتے ہیں مختلف سماجی رشتوں کے بندھنوں میں وہ جڑا ہوا، یعنی وہ باپ بھی بنا ہوا، بیٹا بھی بنا ہوا اور شوہر بھی بنا ہوا۔ اگر کوئی باپ بھی نہ بنا ہوا اور وہ کسی کو درس دے تو مخاطب یہ کہے گا کہ آپ چونکہ اس راستے سے گزرے نہیں ہیں، آپ کو اس کا تجربہ نہیں۔ وہ کسی کو دائمی طور پر، عالمگیر طور پر مخاطب نہیں بنا سکتا۔ نمبر 3، اس کی شریعت اور اس کی تعلیمات محدود طریقے پر ہم تک پہنچی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جہاں پر پائی جائے گی تو وہ ہستی ساری انسانیت کے لیے نمونہ بن سکتی۔ آستھا کی بنیاد پر اور جھٹ مٹ کی عقیدت کی بنیاد پر کوئی بات قبول نہ کی جائے اور نہ قبول کروائی جائے۔ جو بات ہو وہ تحقیق سے ہو اور آنکھ کھول کر ہو۔ اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں چند بڑے مذاہب ہیں۔ اسلام کے بعد دنیا میں 2 مذہب بڑے ہیں، ایک عیسائیت، دوسرے بدھ مذہب۔ ہم جب بڑا مذہب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے متبعین کی تعداد، اس معنی میں بڑا مذہب کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بڑا مذہب اگر اسلام کے بعد بڑے مذہب ہیں تو وہ عیسائیت ہے اور ہندو مذہب۔ ایک مذہب یہودیت بھی ہے جو آسمانی مذہب ہے، لیکن وہ خارج از بحث اس لیے ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ مذہب غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ موضوع سخن سے خارج ہے۔ عیسائیت بڑا مذہب ہے، لیکن عیسائیت کی جتنی تعلیم ہے آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب
صرف عیسائیوں کے لیے ہے، غیر عیسائیوں کے لیے اس کے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ جتنی انجیلیں ہیں، انجیل متی، یوحنا، لوقا، مرقس، برناباس وغیرہ، اس میں جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے وہ بتاتی ہے کہ اے عیسیٰ مسیح تو اسرائیل کا بادشاہ۔ انجیل متی میں ہے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ ایک انجیل میں ہے، اس کے 4 حصے ہیں، 5واں حصہ 20-25 سال پہلے برناباس کے نام سے دریافت ہوا۔ ایک انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ایک انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان عیسائیوں نے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو، جو 12 تھے، جن کو صحابی کہتے ہیں، عیسائیت کی اصطلاح میں اس کو حواری کہتے ہیں، ان سے آپ نے کہا تھا کہ غیر اسرائیلیوں میں مت جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل مت ہونا۔ آپ کی یہ تعلیمات خود بتاتی ہے کہ جو عیسائی نہیں ہے، جو اسرائیلی نہیں ہے، ان کے لیے عیسائی مذہب مخاطب ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم پوری دنیا میں رائج کی جائے؟ وہ عالمگیر نمونہ کیسے بن سکتے؟ ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب سمجھا جاتا ہے، ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب سمجھا جاتا ہے، لیکن ہندو مذہب میں انسانیت کی جیسی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور انسانوں کو جس طرح طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں شاید اتنی مضحکہ خیز اور ایسی شرمناک انسانیت کی تقسیم نہیں ہوئی۔ ہندو مت انسانوں کو بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے: برہمن، چھتری، ویش اور شودر۔ برہمن کا لفظ برہما سے مشتق ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق خدا سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برہمن ہوگا اس کو خدا سے تعلق ہوگا اور وہ خدا سے زیادہ قریب ہوگا۔ خدا سے قریب ہونے کے لیے برہمن کا ہونا ضروری ہے۔ وید کی یہ تعلیم حاصل کریں گے، نظر و نیاز یہ حاصل کریں گے۔ یہ خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں۔ برہمن بڑا سا بڑا جرم بھی اگر کر لے تو جن جرائم اور گناہوں پر دوسرے لوگوں کا سر نکالا جاتا ہے، ایسے جرموں پر برہمن کا صرف سر مونڈا جاتا ہے۔ 10 سال کا برہمن کا بچہ چھتری کے 100 سال کے شخص کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ برہمن کسی کی بھی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا برہمن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ برہمن کے سوا کوئی تعلیم مذہب کی حاصل نہیں کر سکتا۔ چھتری کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف برہمن کی خدمت کرے، نظریں لائے، نیاز چڑھائے، دودھ سے پیر دے۔ ویش کا کام یہ ہے کہ وہ برہمن کے یہاں پر کھیتی باڑی کا کام کرے، ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے اور ان کی خدمت میں زندگی بسر کرے۔ سب سے غیر گزرا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ شودر ہے۔ شودر کا کام یہ ہے کہ وہ وید کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ وید، چتر وید، رگ وید، سام وید، اتھر وید اور جو بھوش پران وغیرہ ہے، وہ وید کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اس کو اجازت نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی برہمن کو وہ لات مار دے تو مذہبی طور پر اس کا پیر توڑا جائے، ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر کوئی ویش، شودر، چھتری یہ کہہ دے کہ میں برہمن کے بچے کو پڑھاؤں گا
تو اس کی زبان اس کے تالو سے کھینچ لی جائے۔ چھپکلی، مینڈک، الو اور کبے کو مارنا اور شودر کو مارنا مذہبی اعتبار سے برابر ہے۔ جس مذہب کی یہ تعلیم ہو اس ساری دنیا کو کیا مخاطب بنا سکتا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اور جو مذہب پیش کیا ہے، تو عجیب و غریب بات ہے کہ کبھی بھی ایک ایسا لفظ نہیں آیا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ ایک نسل کے لیے مذہب آیا ہے، یہ مذہب ایک خاندان کا ہے، یہ مذہب ایک ملک کا ہے، یہ دھرم ایک جاتی اور برادری کا ہے، یا کالے لوگوں کا ہے یا گورے لوگوں کا ہے۔ مذہبی دھارمک گرنتھ جسے کہیں گے، ریلیجن بک قرآن کریم ہے، اس کا جو پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری انسانیت کا پروردگار ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن اگر سنسکرت میں کرے تو ترجمہ یہ بنتا ہے تمام پرشنسائی اسی پرمیشور کے لیے ہے جو پورے وشو کا پالنہار ہے۔ پہلی آیت ہے، پروردگار کے بارے میں بتایا کہ وہ ساری انسانیت کا پروردگار ہے، وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ کافۃ للناس ہے، وہ صرف مکہ مدینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم ھدی للناس ہے، اور آپ کے بارے میں فرمایا وہ رحمت للعالمین۔ اسلام سے پہلے جو مذہب تھا، جو رواج تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، وہ یہ تھی کہ ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے رگوں میں خدا کا خون دوڑتا ہے۔ ہندو مت یہ سمجھتا تھا، برہمن یہ سمجھتے تھے کہ برہمن خدا کے سر سے بنا ہوا ہے اور سب سے قریب برہمن ہی خدا کا ہوتا ہے۔ عیسائی اور یہودیوں کا قول ان کی کتابوں میں ہے، قرآن کریم نے بھی کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے قریب ہیں، ہم اس کے لاڈلے ہیں۔ لیکن درود و سلام ہو آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ جو بڑی خاندان میں پیدا ہو گیا وہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا عمل بڑا ہے وہ بڑا ہے۔ الا ان ربکم واحد، تم سب کا پروردگار تو ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، نہ کوئی کالا گورے سے، نہ گورا کالے سے، نہ عربی اجمی سے، نہ اجمی عربی سے افضل ہے۔ اگر کوئی افضل ہے کسی بنیاد پر تو وہ ہے جس کا تقوی بڑا ہے، جس کے کرم اچھے ہیں۔ برہمن کے خاندان میں پیدا ہو گیا تو وہ بڑا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کی یہ بنیاد ختم۔ ساری دنیا کو جو چکر ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ یہی ہے۔ ایک ایسا سبق آپ نے پڑھایا کہ محمود و ایاز سب میں کھڑے ہوئے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مذہبی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درس دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا ہے وہ صرف پیغام نہیں تھا بلکہ اس کو عملی جامہ آپ نے عطا کیا۔ آپ نے فرمایا مذہب میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاص محدود نسل کا یا مکے کا رہنے والا یا مدینے کا رہنے والا یا قریشی خاندان کا آپ نے نہیں بتایا،
آپ نے فرمایا نماز جیسی عبادت کی امامت وہ شخص کرے گا جس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا قرآن یاد ہے، بہتر جو قرآن پڑھے گا وہ امامت کرے گا۔ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بھی جیسا وید کی تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، اب تو نیٹ نے سب آزاد کر دیا، سارے بندھن توڑ دیے، جتنی لائبریریوں کو تالا اور سیل لگا ہوا تھا وہ سب ختم، ہر ایک کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ آپ کی یہ تعلیم تھی کہ علم حاصل کرنے کی شرط نہیں تھی کہ سید صاحب حاصل کریں اور شاہ صاحب حاصل نہ کریں اور پٹھان صاحب پیچھے رہیں اور شیخ صاحب چوتھی صف میں رہیں اور ممبر پر فقط وہ صاحب بیٹھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تعلیم ہر ایک حاصل کرے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ آپ کی یہ تعلیم کی روشنی میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ میں جو بعض بڑے صحابہ تھے اور زیادہ علم والے تھے، اکثر وہ تھے جو قریشی نہیں تھے، عرب کے رہنے والے نہیں تھے۔ پہلی صدی ہجری میں جب علوم اسلامی کی تدوین و ترتیب اور نشوونما ہوئی ہے تو اس میں جن لوگوں نے علم حاصل کیا اور جن کے علم کے سامنے دنیا کی نگاہیں جھک گئی، وہ پہلا شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو عربی نہیں ہے، فارسی النسل ہے۔ حدیث کے سب سے بڑے امام محمد بن اسماعیل البخاری عرب کے رہنے والے، مکہ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ باہر کے ہیں، عجمی ہیں۔ سلسلہ تصوف کے مرجع اور ماوا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں۔ آپ نے فرمایا علم سب حاصل کریں گے اور علم پر سب کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون میں بھی سب کو برابر رکھا، اس کو پرمیشن دیں گے، اس کو پرمیشن نہیں دیں گے، یہ پرمیشن کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بغیر پرمیشن کے بھی کچھ بھی کر سکتا۔ اسلام میں اس کی کچھ بھی اجازت نہیں، سب کو برابر، ہر حیثیت سے سب کو برابر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی ہے اور آپ کی پھوپھی ہے حضرت صفیہ، ان کو آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہونا اور دیکھو میری پھوپھی ہونا آخرت میں تمہارے کام نہیں آئے گا، آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ عمل کام آئے گا۔ جو بات بگڑتی ہے وہ یہاں سے بگڑتی ہے کہ آخرت میں انسان یہ سمجھے کہ یہ لوگ پھنسیں گے اور ہم نکل جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس خاندان میں پیدا ہوئے اور یہ اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس لیے عمل کی اسپرٹ انتہائی کمزور اور مدھم پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جس کے بارے میں کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے اس سے کہا بیٹا اس خیال میں مت رہنا، آخرت میں جو بات چلے گی وہ نبی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، عمل کی بنیاد پر چلے۔ آپ نے فرمایا آخرت میں نسب نہیں پوچھا جائے گا، عمل پوچھا جائے گا۔ عبد الوہاب شعرانی نے کہا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر میں ایمان لا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو سب کو ملے گا وہ تم کو ملے گا۔ کہا میرے لیے کوئی خاص نہیں، یعنی ان کا منشا یہ تھا کہ میرے لیے کوئی کوٹھا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو سب کو ملے گا وہ تم کو ملے گا۔ اس نے کہا تبا لک لہذا الدین تبا، یہ دین کے لیے ہلاکت ہو اور خوب ہلاکت ہو جس میں میں اور دوسرے لوگ ایک جیسے اور ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی معاملے میں ایک کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ کو کسی نے سفارش کے لیے بھیجا تھا کہ سفارش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تغیر آ گیا تھا اور جلال طاری ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا
کہ خدا کے حدود میں تم سفارش کرتے ہو، اور بھی ایک بات کہی تھی، اور بعد میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ کی یہ تعلیم تھی قانونی برابری کے سلسلے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا۔ امیر المؤمنین جب پہنچے تو اس وقت قاضی ابی بن کعب تھے۔ احتراماً ابی بن کعب کھڑے ہو گئے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قاضی شریعت سے کہا، قاضی کا درجہ اس وقت ہوا کرتا تھا چیف جسٹس کا، بہت بڑا ہوتا ہے چیف جسٹس، جہاں کہیں کا بھی ہو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو کوڑی میں بیچ ڈالے تو اس کی مرضی، اگر ایپل فون اگر کوئی 2500 میں بیچتا ہے تو اس کی مرضی، ورنہ چیف جسٹس کا ہوتا تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو کوڑی میں بیچ ڈالے۔ عہدے سے وقار نہیں آتا ہے، وقار تو انسان کے کرموں سے آتا ہے، اچھے کاموں سے آتا ہے۔ اچھے کام کریں گے تو بند کمروں میں بھی رہیں گے تو دنیا سلام کرے گی، ناحق اور ناانصافی کے کام کریں گے چاہے جہاں کہیں کے ہو، لوگ روڈ پر پتلے بنا کر نظر آتش کریں گے۔ بہرحال وہ چیف جسٹس تھے، ابی بن کعب کھڑے ہو گئے احترام میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے پہلی غلطی کی، اگر مدعی اپنے دعوے پر دلیل اور گواہ نہ پیش کر پائے تو پھر اس کے لیے قاضی کی طرف سے شرعی مطالبہ یہ ہے کہ وہ قسم کھائے۔ تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، وہ قسم کھائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاضی وقت ہے، انہوں نے مدعا علیہ سے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے نہ لگائیں، قسم سے بری کریں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابی بن کعب سے یہ تمہاری دوسری غلطی۔ ایسا ہی واقعہ ایک یہودی کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں پیش آیا۔ قاضی شرح قاضی وقت تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گواہ پیش کرنے کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ پیش کیا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور اپنے غلام قنبرہ کو۔ قاضی شرح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں اور یہ آپ کے غلام ہیں، اسلامی عدالت میں باپ کے حق میں بیٹے کی، آقا کے حق میں غلام کی سفارش قبول نہیں ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضرت حسن کا یہ مقام ہے، حضرت حسن کے بارے میں ان کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان کی یہ مناقب ہیں، ان کی یہ فضیلتیں ہیں، یہ آپ کے ارشادات ہیں، باتیں بتائی۔ قاضی شرح نے صاف انکار کر دیا، یہاں فضیلتیں نہیں چلتی، یہاں اسلامی شریعت کی بنیاد پر فیصلے کی، ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ قانونی اعتبار سے دنیا کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، کسی صورت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تقابلی طور پر کسی شخصیت کو اس کی سیرت لے کر کھڑے کر دیا جائے تو سب سے پہلے آستھا کی بنیاد پر ماننا پڑے گا کہ اس نام کی کوئی شخصیت پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے کہ دیو مالائی کہانی تو یہ کہتی ہے کہ یہ زمین سے نکلے تھے، آج اگر کوئی زمین سے نکل جائے پورا اچلپور بھر جائے گا۔ اچلپور جانے تو اگر ابھی یہاں سے زمین سے کوئی ایسا نکل جائے نا تو جمعے کی نماز کہیں اور ہوگی، کہیں اور پڑھنے جائے گا۔ انسان انسانوں میں رہتے ہیں، آسمان سے کوئی ٹپک جائے اس کو بڑا ماننا نہیں ماننا بہت دور کی بات ہے۔ ارے سانپ کو ہی بڑا کہا جاتا ہے، اس کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہے، گائے کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے، بڑی بیچاری روڈ پر۔ مسئلہ یہی ہے، مجبوری یہ ہے کہ تعلیمات ہماری کچھ ایسی ہے کہ ہم سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔
آپ سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے. اب اس کی ایک ہی صورت ہے، چور مچائے شور، دھوم کرو تنگ آیت بجنگ آیت. اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے اندر شعور ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہاتھی جا رہا ہے اس لیے تھوڑا سا شور ہو رہا ہے. ہاتھی کے گزرنے پر شور بہت ہوتا ہے. ہاتھی جا رہا ہے اس لیے شور ہو رہا ہے. شور سے ہاتھی کا کچھ نہیں ہوتا ہے. کون آیا کون گیا کہاں کا رہنے والا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں، آئے گا اور جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کیوں ہاتھ میری نبض پہ رکھتے ہو مسیحا، ہے درد کہاں اور کدھر ڈھونڈ رہے ہو. تکلیف یہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کی تقابل کی کسی صورت میں بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور اس کا تحفظ، وہ پورا ایک نظام ہے جس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہے. جو سچائی اور حق کے تلاش ہے، اللہ ان کو قبول حق کی دولت سے نواز رہے ہیں، اور جن کی قسمت میں عناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہ تو چیختے چلاتے رہے. اللہ مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کی اور آپ کے پیغام کی صحیح ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.